السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات رہبر رہنما ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے زمین و آسمان دا خالق کل کائنات تا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و صلات تو بعد اللہ رب العالمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید چو جس مقام نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب دے ان دو مقام اندر انساناں چو سب تو بڑے نقصان اور سب نالوں زیادہ خسارہ پان والے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں اپنی زندگی کے اندر اس دنیا اندر اپنے تائیں زیادہ تو زیادہ چنگے اعمال کیتے ہیں چونکہ یہ اعمال انہاں لوگاں دی نظر اندر چنگے سن اچھے سن لیکن اللہ پاک نے انہاں دے اعمال دا قیامت والے دن ایک کوڑی دے برابر مول نہیں جے پانا۔ پتھر تے بھی خاک دی طرح اللہ پاک نے انہاں دے اعمال اڑا دینے نے۔ بڑے بڑے اعمال کرن والے حشر دے میدان اندر نیکیاں دے انبار لگا کے حاضر ہون گے، سالہ سال دیاں محنتاں، سالہ سال دا حج، سالہ سال دیاں قربانیاں، رات دے قیام اور دن دے روزے، صدقہ تے خیرات کرن والے، سوم و صلات تے اے پابند انسان
حقیقت اندر دنیا دے اندر انہاں جنے بھی اعمال کیتے چاہے وہ حج کی صورت اندر ہون صدقہ تے خیرات کی صورت ہوئے صوم و صلات کی صورت ہوئے لیکن چونکہ انہاں کیتے اعمال اپنی مرضی کے مطابق جہڑیاں شرطاں اللہ پاک نے اور اعمال دی قبولیت کے بارے جڑے طریقے جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسے انہاں لوگوں کے اندر وہ طریقے موجود نہیں ہون گے وہ شرطاں نظر نہیں آن گیاں کہ جنہاں شرطاں دی بنا تے اللہ پاک کسے انسان دے نیک عمل نو قبول فرما لیندا ہے اور بڑا نقصان ہے میں صرف اس واسطے اج دے اس عنوان دا انتخاب کیتا ہے کہ اگر میرے تہاڈے اندر اعمال دی قبولیت کے بارے کوئی عملی سستی موجود ہے یا اعتقادی سستی موجود ہے میرے تیرے اندر اگر کوئی اس معاملے اندر کمی موجود ہے تو اج وقت ہے میں تو رب دے قرآن نو کھول لئیے اور جہانہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان نو کھول لئیے تاکہ قرآن اور سنت اللہ دا پیغام اور اللہ دے رسول دا پیغام میریاں تیریاں اکھاں دے سامنے آ جائے اور زندگی دے ہر معاملے اندر میں تو اپنی اصلاح رب دے قرآن دے مطابق کر لئیے اور جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق کر لئیے اگر اصلاح ہو گئی پھر یقینی طور پہ میریاں تیریاں عبادتاں تا اللہ دے ہاں مل پہ جائے گا میریاں تیریاں محنتاں میریاں تیریاں مشقتاں میریاں تیریاں دن رات اندر کیتیاں عبادتاں اللہ پاک دے ہاں قبول ہو جان گیاں اور رب العالمین میری تیری عبادت نو قبول فرما کے اپنی رحمت نال حشر دے میدان اندر کامیابی دی سند اور کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا لیکن اس صورت اندر جدو میں تو اپنے آپ دی اصلاح کران گے میرے بھائی حشر دے میدان اندر انسان ایک نیکوکار انسان ایک تہجد گزار انسان ایک صوم و صلات کا پابند انسان ایک او انسان جنہیں دن رات محنت کی ہے لیکن اگر انہوں حشر دے میدان اندر عبادت گئی جائے کہ بندیا تیرے اعمال دا میرے کول کوئی مول نہیں میں رب نے تیریاں نیکیاں دا کوئی مول نہیں جے پانا تیریاں نمازاں بھی ضائع تیرے صدقات بھی ضائع تیرے حج بھی ضائع تیریاں زکاتاں بھی ضائع تیرے صبح تے شام دے سجدے بھی ضائع جدو رب دی عدالت اندر انج دا آوازہ لگے گا پھر میرے بھائی لوگ کہنے مایوس ہون گے وہ بندہ جدے بارے انج دا اعلان ہوئے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ بڑا بد نصیب انسان ہے بد قسمت او انسان دے اپنے نصیب دا ہاریا او انسان ہے جنہوں قیامت والے دن انج دا آوازہ لگے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ انہاں لوگاں تو سانو محفوظ فرما لے اللہ انہاں لوگاں تو سانو بچا لے اور یاد رکھنا رب العالمین دا جڑا قرآن
اللہ پاک دے قرآن دے اندروں دو مقام جڑے تہاڈے سامنے پڑھے نے انہاں دے تحت اج دے عنوان جمعۃ المبارک دا جڑا عنوان اور خطبہ ہوئے گا وہ انہاں آیتاں دے تحت اس عنوان نال معنون ہوئے گا کہ بد نصیب نمازی اور نماز دا چور انسان اللہ پاک نے او دے نال کیڑا سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائی اندھا بد نصیب کدوں ہوندا ہے؟ ایک بچہ پورا سال محنت کردا ہے، گرمی اندر سردی اندر صبح تے شام سکولے جاندا ہے، جناب سکول تو واپس آ کے اے بچہ ٹیوشن پڑھن جاندا ہے، محنت تے محنت کردا ہے، ہر قسم دی تگو کردا ہے۔ اے سال بعد دن راتی مطالعہ کرن والا، دن راتی پڑھن والا اے بچہ جدو امتحان دیندا ہے، امتحان دین تو بعد کچھ وقت گزریا، ہن یہ رزلٹ کا دن آ گیا، بچہ بڑا مطمئن ہے کہ میں جڑے جواب دیتے صحیح تے ٹھیک جواب دیتے میں امتحان اندر پاس ہو جاؤں گا، میرا نمبر بن جائے گا، میں اگلی کلاس اندر چلا جاؤں گا، ہر بندہ میرے مبارک دے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس جو ہی بچہ وہ رزلٹ کارڈ ویندا ہے تے ویکھ کے ایدیاں روشن اکھاں چوں موٹے موٹے آنسو جاری ہو جاندے نے، اے بچہ بل بلا کے چیخ مار کے رو پیندا ہے، جیڑا روشن چہرہ اس چہرے تے جناب اے پریشانی دے اثرات نمایاں ہو جاندے نے۔ پوچھن والا پوچھدا ہے بچہ کیوں رو رہے ہیں؟ اے بچہ رو کے کہندا ہے پورا سال محنت کیتی، نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، نہ صبح دی پرواہ نہ شام دی پرواہ، نہ کھان دی پرواہ نہ کھیلن دی پرواہ، دن رات میں محنت تے محنت کرتا چلا گیا، لیکن ہون جدو امتحان تو بعد رزلٹ کا ویلا آیا تے میرا جدو رزلٹ آیا تے میں اپنے رزلٹ کارڈ تے ویکھیا کہ مینوں فیل کر دیتا گیا ہے، میں پاس نہیں ہویا، میں اینے نمبراں تو فیل ہو گیا۔ ہن اپنے اپنے جذبات دی باری ہے نا، حالانکہ ایس بچے کول دنیا دے اندر ایک ہور چانس موجود ہے، او دے بعد ہور چانس موجود ہے، بار بار ٹرائی کر سکتا ہے، لیکن کچھ بچے اس جذبات کے اندر بہ کے اپنی پڑھائی نو چھڈ دیندے، کچھ بچے جناب جذبات اندر آ کے سکول نو خیر آباد کہہ دیندے، کچھ بچے جناب کتاباں نال نفرت شروع کر دیندے، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب کہ جدو امتحان دا رزلٹ نیگیٹو آئے منفی آئے اے بچیاں تو برداشت نہیں ہوندا، اے ذلت شرمندگی اپنے کلاس فیلو بچیاں دے سامنے، اپنے سکول دے بچیاں دے سامنے، اپنے محلے اندر شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، حرام دی موت نو گلے لگا کے خودکشی کر کے جہنم نو اپنے سینے لگا لیندے۔ لیکن وجہ کی بنی ہے کہ سالہ سال بچہ محنت کرن والا جذبات ہار چکے ہیں، انہوں پتہ چل چکے ہیں کہ میری محنت کسے کارے نہیں لگی، انجی میرے بھائی حشر دا میدان سجیا ہوئے گا، میں بھی اس مقام تے، تم بھی اس مقام تے، ساڈے رشتہ دار بھی اس مقام تے، مائی باپ بھی اس مقام تے، بہن تے بھائی بھی اس مقام تے، دوست یار بھی اس مقام تے، اپنے تے بیگانے بھی اس مقام تے، علل اعلان 50,000 سال دا بہت بڑا لمبا دن ہوئے گا، اور اللہ پاک مینوں بھی بلائے گا، تینوں بھی بلائے گا، کٹہرے اندر کھڑا کر کے اللہ رب العالمین میرے تیرے تو سوال کرے گا۔ میرے بھائی سب نے پہلا سوال کیڑا ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، میرے آقا دی صحیح حدیث فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں سب نالوں پہلا عبادتاں تو سب نالوں پہلا اگر انسان کو مسلمان کو سوال ہوئے گا تے نماز دا سوال ہوئے گا۔ میرے بھائی اگر نماز صحیح ہوئی سارے معاملات اندر کامیابی مل جائے گی، اگر نماز اندر نقص ہویا، نماز اندر عیب ہویا، نماز اندر کمزوری ہوئی، جینا مرضی میں حاجی ہوواں، جینا مرضی میں صدقہ خیرات دین والا ہوواں، جینا مرضی میں عبادت گزار ہوواں، لیکن نماز اندر فیل ہو گیا، میرے بھائی میرا تیرا اعمال نامہ مینوں تینوں جنت اندر نہیں لے جا سکتا۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس وقت کا تذکرہ کیتا اور قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے عرشاں والے رب نے قرآن نازل فرمایا، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا کل اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دو، اللہ کی اعلان فرماوا فرمایا کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دو نیکیاں کرن والے بندے، اچھے کام کرن والے بندے، نمازاں پڑھن والے بندے، حج تے صدقہ تے خیرات ادا کرن والے بندے، صوم و صلاۃ تے پابند بندے، خیر خائی دی سوچ لے کر کے دوسرے نال ہمدردی کرن والے بندے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں لوگاں چوں رب العالمین نے قیامت والے دن کئی ایسے افراد اللہ پاک انہاں نوں الگ فرما دے گا، یہ کیڑے لوگ ہون گے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ عمل بھی کرن گے لیکن اللہ پاک دیاں انہاں دا عمل قبول نہیں ہوئے گا، نیکیاں بھی کرن گے لیکن اللہ پاک دیاں انہاں نوں نیکیاں دا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا دے اندر عبادتاں کرن والے بندے، دنیا دے اندر نیکیاں کرن والے بندے، دنیا دے اندر محنتاں کرن والے بندے اپنے تائیں اس بات تے مطمئن سن کہ ساڈیاں عبادتاں قبول ہو جان گیاں، لیکن رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے ضل سعیہم، اللہ پاک نے دنیا دے اندر ہی انہاں دیاں عبادتاں ضائع کر دتیاں، انہاں دیاں محنتاں اللہ رب العالمین نے ضائع کر دتیاں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے بد قسمت انسان، نصیب دے ہارے انسان، اس واسطے میں کہنا چاہنا بد نصیب نمازی، نماز دا چور انسان کیڑا انسان ہے؟ قرآن دے الفاظ سے غور کرنا، اللہ رب العالمین نے بد نصیب نمازی دا بھی تذکرہ کیتا ہے تے بے نمازی دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، قرآن دے الفاظ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، قرآن کے اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب دے سمجھایا نہیں سمجھدا، رب دے پیغام پہنچایا، اللہ پاک دے حکم دے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کردا، رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والے ہو اج تانوں رب دا قرآن سمجھا رہا ہے، رب دا پیغام پہنچا رہا ہے، اج اگر سمجھ جاؤ گے اپنی اصلاح کر لو گے اللہ پاک تہاڈے تے راضی ہو جائے گا، اگر تسی اپنی اصلاح نہ کیتی اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک انہاں بدبختاں لوگاں نو مجرماں دے اندر شامل فرما دے گا۔ اللہ پاک نے سانو متنبع کیتا ہے، باخبر کیتا ہے کہ اج بھی اگر تسی سمجھ گئے اپنی اصلاح کر لئی تو اللہ رب العالمین تانوں کامیابی دا تغمہ عطا فرما دے گا، وگرنہ اگر تانوں اج بھی نہ سمجھ لگے کہ بد نصیب نمازی
وہ کیڑا نمازی ہے، اور پھر نمازاں پڑھ کے عبادتاں کر کے سجدے کر کے رکوع کر کے اپنے ساری عبادات کو ضائع کروان والا بندہ اپنے کیڑے عمل دی وجہ تو اپنی عبادتاں ضائع کرواندا ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، ایک او بندہ ہے کہ جڑا سرے تو نماز ہی نہیں پڑھدا۔ میں پچھلے جمعہ اندر بے نمازی دا انجام ذکر کیتا ہے، چند ایک باتاں کر کے اپنے اصل عنوان ول آنا چاہنا کہ بے نمازی نال اللہ پاک کینی نفرت کردا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ نمازی ہے، اللہ پاک انہوں 4 انعام یافتہ لوگاں نال اپنی جنت اندر داخل فرمائے گا۔ یہ 4 طبقات اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان کیتے۔ سب نالوں پہلا جیڑا اللہ پاک نے نمازی نو ساتھ عطا فرمانا ہے، قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ جدو جنتی جنت اندر جان گے، نمازی جنت اندر جائے گا، اللہ پاک نمازی بندے نو اپنے نبیاں دی فہرست اندر شامل کر کے اپنی جنت کا حقدار تے وارث بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جنتی لوگاں نال نمازی انساناں نو داخل فرمائے گا۔ دعا کرو کہ رب العالمین سانو انہاں خوش نصیب لوگاں اندر شامل فرما دے۔ اللہ میں تیری قدرت تے قربان جاواں، تیریاں ونڈاں تے قربان جاواں۔ رب العالمین دی تقسیم کیڑے 4 لوگ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا رب دے آکے لگدا ہے، رب دے نبی دے آکے لگدا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت والا دن ہوئے گا، انہوں اپنے نبی نال جنت کا مالک بنا دے گا، جنت کا مالک بندہ بن جائے گا۔ اور میں من النبیین والصدیقین، اللہ پاک صدیق لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء والصالحین، شہیداں دی رفاقت عطا فرمائے گا، نیک تے چنگے لوگاں نال اللہ رب العالمین اپنی جنت اندر داخل فرمائے گا۔ ایک کیڑا بندہ نیک بندہ جنت اندر جا رہا ہے، کیڑا بندہ نمازی بندہ جنت اندر جا رہا ہے، لیکن قسمت ماریا بد قسمت انسان بد نصیب نمازی جدے بارے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیب نمازی اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اور میں وکانا یوم القیامت مع قارون وحامان وفرعون وابی بن خلف۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا بدبخت بے نماز ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نو قارون نال جہنم دے اندر داخل کر دے گا، حامان نال جہنم در داخل کر دے گا، فرعون تے ابی بن خلف نال اللہ پاک نو جہنم رسید کر دے گا۔ ایک ایڑا بندہ جیڑا بے نماز ہے یا کدی کدرے نماز پڑھدا ہے، میرے بھائی نماز چھڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم جیڑا ناقابل معافی ناقابل تلافی جرم ہے۔ یاد رکھنا آج میں تو اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ، رب وہ وقت لے آئے گا جدو میں تو پکے سچے نمازی بن جائیں گے، اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھن والے بن جائیں گے، کرن دے کر نمازی بن جان گے، محلے دے محلے نمازی بن جان گے۔ لیکن اگر اج بھی میں تو نہ سمجھے پھر یاد رکھنا شاید میری تیری زندگی اندر پھر دوبارہ ایسا موقع نہ آ سکے، میں نے تینوں سمجھان والا کوئی بندہ نہ آ سکے۔ اس واسطے غور کرنا اللہ پاک دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا. غور کرنا قرآن کی اعلان کر رہا ہے کہ جڑے لوگ مجرم ہون گے, کہڑے مجرم کہ جنہوں نے رب نے سمجھایا لیکن وہ ٹس تو مس نہ ہوئے. قرآن پکار پکار کے کہندا رہا, اینا کیا جناب اسی دنیا نو گلے لگاواں گے, دنیا نہیں چھڑ سکدے بھاویں نماز جاندی ہے چلی جائے, کاروبار نہیں چھڑ سکدے بھاویں نماز جاندی ہے چلی جائے, نیند نہیں قربان کر سکدے بھاویں نماز جاندی ہے چلی جائے. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اج وقت ہے سنبھلن دا, اصلاح دا, وگرنہ ایک وقت آئے گا میں تو روواں گے لیکن ساڑے آنسو پوجن والا کوئی نہیں ہوئے گا. بے نمازی چیخن گے انہاں دیاں چیخاں تے کم ترن والا کوئی نہیں ہوئے گا, بل بلان گے لیکن انہاں دی فریاد سنن والا کوئی نہیں ہوئے گا. وہ وقت کیڑا حشر دا میدان ہوئے گا جدو اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. رب العالمین آواز لگا کے کہن گے کی اعلان, اللہ پاک نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اللہ رب العالمین فرمان گے مجرم بے نماز مجرم, مجرم نماز چھڑ دین والے مجرم, مجرم نماز اندر سستی کرن والے مجرم, مجرم اپنی مرضی دیاں نمازاں ادا کرن والے مجرم. رب العالمین اے حشر دے میدان اندر آواز لگا کے کہن گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرم الگ ہو جاؤ, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اے مجرم الگ ہون گے, اونا چو ایسے بد نصیب ہون گے جنہ دنیا تے نمازاں نہیں سن پڑھیاں. میں اپنی بات نہیں کردا بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اللہ پاک دا قرآن فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. او لوگوں کائنات رب نے اپنے قرآن اندر حشر دے میدان دا نقشہ بیان فرمایا ہے. اور میں جدو مجرم الگ ہون گے بے نماز بھی اونا اندر, اور مجرمانو نمازی پوچھن گے ما سلککم فی سقر, کیوں کی وجہ بنی ہے اج جہنمیاں اندر کیوں شامل ہے, مجرماں اندر کیوں شامل ہے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے بے نماز بول کے کہن گے قالو لم نکن من المصلین. دنیا تے تسی نمازاں پڑھ دے رہے, اسی دنیا تے نمازاں دا اہتمام نہیں کیتا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. کی بنے گا اس وقت بے نماز انسان. اللہ میں قربان جاواں رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ رب العالمین حشر دے میدان اندر انہوں ذلیل کرے گا. اور یاد رکھنا اے حشر دے میدان اندر اے سارے معاملات ہون والے نے, لیکن جدو بے نماز نا اے دنیا تو جاندا او دی حالت عجیب ہوندی ہے. قربان جاواں ایک بے نماز مر جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز جدو تو مرد ہے اے دے مردود ہون تو بعد قیامت تک جینا اے درمیان دا گیپ ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا بے نماز دے سر تے بار بار پتھر مارے جاندے نے, بار بار پتھر مارے جاندے نے, بار بار پتھر مارے جاندے نے. اینو اس قدر سزا عالم برزخ دے اندر, عالم قبر دے اندر اس قدر سزاواں نال دو چار کیتا جاندا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اس واسطے میرے بھائی مرنا ہر انسان نے مرنا ہے. کوئی انسان بھی بولو موت تو بچ سکدا, موت تو نہیں یہ بچ سکتا. اس واسطے قبل اس تے کہ میری تیری موت آئے گی ضرور, لیکن کس وقت آئے گی نہ تینوں پتا نہ مینوں پتا. اس واسطے میں تو اپنی موت تے آن تو
پہلا پہلا اج دے اس جمعے نو غنیمت جان کے اپنی اپنی اصلاح کر لو، نمازی بن جاؤ، آپ بھی پکے سچے نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والیاں نو نماز دا کہو، اپنے اولاد نو نماز دا کہو، اپنے ویراں نو نماز دا کہو، اپنے یاراں نو نماز دا کہو۔ جدو پکے سچے نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ رب دنیا بھی عطا کر دے گا اور رب آخرت بھی عطا کر دے گا۔ اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا، میں ایک میسج دینا چاہنا کہ اللہ والے نے کیسا پیارا انداز اختیار کیتا ہے۔ اللہ والا کی کہندا ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایماندار اور بے ایمان کافر دے درمیان نماز دا فرق ہے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا لا ایمان لہو لمن لا صلاۃ لہو۔ او لوگو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے ہاں او دا ایمان قابل قبول نہیں، او بندہ مومن تے مسلمان نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا نبی پاک نے حکم دیتا ہے، نماز دا حکم دیتا ہے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے نبی دے قانون دا انکار کردا ہے، اللہ دے نبی دے قرآن دا انکار کردا ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دا انکار کردا ہے، کیونکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا سونے دیا عظمتاں بیان کیتیاں، رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میرا رسول تانوں دے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات والےو جس چیز دا حکم میرا سونا دے دے انہوں اپنا لو، جس چیز تو منع کر دے او دے تو رک جاؤ، باز آ جاؤ، قربان جاواں قربان جاواں۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نماز نماز نماز، میرے صحابہ نماز پڑھیا کرو، میرے امتیوں نماز پڑھیا کرو۔ اور سبحان اللہ قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اور میں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ ورسولہ وقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا سونے دے آنکھیں نہیں لگدا او دا ایمان میں قبول نہیں کرندا، پاویں بندہ ہوئے یا بی بی ہوئے۔ یاد رکھو رب العالمین نے قرآن اندر قانون بنا دیتا اور اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرما دیتا اور میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سونیا جدوں تک تیرے امتی میرے بندے تینوں ہر معاملے اندر حتمی فیصلہ کرن والا حاکم نہ سمجھ لین، فیصلہ کرن والا نہ سمجھ لین، پر میں اس وقت تک انہاں دا ایمان میرے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ دے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو۔ نماز پڑھن نال اے بھائی میری تیری پہچان ہے، میرے تیرے اسلام دی پہچان ہے، میرے تیرے مسلمان ہون دی پہچان ہے، میرے تیرے مذہب اسلام دی پہچان ہے۔ نماز میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جیڑا نبی پاک دیاں اکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہندا ہے 5 ویلے نماز ادا کرے، میرے آقا دی جناب اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں، اور جدے تے میرے آقا دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گیاں سونا او دے حق اندر حشر دے میدان اندر اللہ پاک دے سامنے سفارش کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو اپنے نبی نال جنت دا مالک بنا دے گا۔
نماز دا اہتمام، نماز دا اہتمام. اس واسطے میں کہنا چاہنا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا. شرم دے مارے اس وقت کئیوں دے سر نیویں ہو جان گے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. حشر دا میدان ہوئے گا. اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی تو نقاب ہٹا کے کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے اور میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس وقت اللہ پاک کہے گا سجدہ کر لو جنہیں دنیا تے سجدے کیتے ہون گے، اللہ ہوتے سجدے دی توفیق عطا کر دے گا. لیکن بدبخت انسان جنہیں دنیا تے رب دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، اللہ رب العالمین فرمان گے فرشتیانو خصوہ فغلو ثم الجحیم صلو، انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. قرآن اعلان کر رہا ہے جہنم دی جیسے وادی اندر، جیسے کنویں تے گڑے اندر، جیسے گٹر اندر انہاں ظالمانوں سٹیا جائے گا. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا فسوف یلقون غیا، انہوں وادی غی اندر سٹیا جائے گا. وادی غی، اللہ دے نبی نے فرمایا دو موٹے تازے اونٹاں جتنا پتھر جہنم دے منہ تو جہنم دے اندر سٹ دیتا گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا 50 سال اے مسلسل جہنم دے اندر گردا چلا گیا، گردا چلا گیا. آخر اس گڑے اندر جا کے گیا جنہوں اللہ پاک نے وادی غی بنا دیتا ہے، جے دے اندر اللہ پاک جہنمیاں نو بے نمازیاں نو سٹ دے گا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اے او بندے جنہیں نماز دا اہتمام بالکل سرے تو نماز نہیں پڑھتے. اور کئی ایسے بد نصیب جنہیں نماز تے پڑھتے نے لیکن اپنے تائیں خوش نے. انہاں دا جناب اے نماز پڑھنا، مسجد اندر آنا اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں، اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق نہیں. اور جیڑا بندہ اپنی من مرضی نال نماز پڑھدا ہے، اپنی من مرضی نال جیڑا بندہ عبادت کردا ہے، اللہ نے او دی عبادت قبول. اتفاق کر دو کہ کوئی نہ انشاءاللہ رب دے قرآن چو اللہ دے نبی دے فرمان چو چند ایک ایسے بندیاں نو انشاءاللہ انہاں دا چناؤ کرنا ہے تاکہ میں تو بچیے، اپنی اپنی اصلاح کریے کہ دے اے نہ ہوئے اس لسٹ اندر میں تو بھی شامل ہو جائیے. اس فہرست اندر اللہ پاک انہاں بد نصیب نمازیاں اور نماز دے چور انسان اندر کہ دے میں نے تینوں نہ شامل فرما دے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہ ہزار ہاں مرتبہ توبہ. اللہ ایسے بد نصیب لوگاں جو اللہ سانو محفوظ فرما دے. الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہی ہے. اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا؟ فرمایا اتنا دیا نمازاں اللہ پاک نے نزایا کر دینیاں. اونا چو سب تو پہلا او بندہ جیدہ عقیدہ صحیح نہیں، جیدہ عقیدہ شرک نہ پڑے ہے، مشرک انسان دی کوئی عبادت بولو اللہ قبول کردہ. دعا کرو کہ اللہ پاک میرے توہاڈے سمیت جنہیں بھی آئے ہو میرے ویر جے میرے پائی جے، اللہ پاک سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اگر کوئی 19 دا فرق ہے اللہ رب العالمین اپنی اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی ذات، اللہ دی بات، اللہ دی صفات اندر کوئی دوسرا شریک نہیں. اس پاسے گیا وقت بڑا درکار ہے لیکن میں حتمی طور تے اللہ دے قرآن چو دلائل دینا چاہنا، نبی پاک دے فرمان دے دلائل دینا چاہنا کہ مشرک انسان دی نماز تو نماز رہ گئی، اللہ ہر عبادت ضائع کر دیندا ہے اور مشرک نو انسان نے کبھی نہیں جو معاف کرنا. قرآن کی اعلان کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. رب العالمین نے فرمایا او لوگوں دنیا تے بڑے بڑے گناہگار جدوں میرے کول آن گے میری رحمت کا تقاضا ہے میں اپنے گناہگار بندیاں نو اپنی مرضی نال معاف کر دیاں. لیکن اللہ پاک نے قانون بنایا لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے اے تے رب شرک
بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جیڑا میرے نال دوجا شریک کرے گا وہ مشرک بن جاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مشرک نو کبھی معاف نہیں جے کرنا۔ اللہ سونے پھر مشرک نمازاں پڑھدا ہے، مشرک روزے رکھدا ہے، مشرک سالہ سال دا حج کردا ہے، قربانیاں دیندا ہے، صدقہ تے خیرات کردا ہے، اللہ زکاتاں ادا کردا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کردہ بے شک کردہ چلا جائے، زکاتاں دیندہ بے شک دیندہ چلا جائے، نمازاں پڑھدا بے شک پڑھدا چلا جائے، روزے رکھدا مشرک بے شک رکھدا چلا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر انہاں دے عقیدے اندر شرک ہے فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہاں دے کیتے عمل رب دا قرآن کہہ رہی ہے اللہ پاک نے سارے عملوں نو ضائع کر دینے۔ مشرک انسان دے عمل ضائع، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اس واسطے وقت دا اختصار ہے، وقت مختصر ہے۔ پہلا بندہ ہے جس بندے دے عقیدے اندر شرک ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی کوئی عبادت قبول نہیں جے کرنی۔ اور دوسرے نمبر تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا رشتے ناتے توڑدا ہے اللہ پاک نے او دی بھی نماز کیا ساڈے اندر یہ چیز موجود نہیں؟ ساڈے معاشرے اندر، ساڈی برادری اندر، ساڈی رشتہ داری اندر پائیاں نو پائی لڑا دیندا ہے، آپس اندر میاں بیوی آپس اندر ناراض، پھر خانداناں دے خاندان، رشتہ داراں دے رشتہ دار، اور یہ سالہ سال نفرت بڑھدی 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 آخر اتوں تک نوبت پہنچ جاندی ہے سکا پائی دے بارے کہندا ہے انہوں میرا سنیا پہنچا دینا، میں مر گیا تو میرے جنازے نو کندھا نہ دے، میرا منہ نہ ویکھے، اگر او مر گیا تو میں او دے جنازے نال نہیں جانا۔ او تینوں کہنے اختیار دیتا ہے اینے وڈے فتوے لگان دا، تینوں اے اپنا بھی نہیں پتا کہ رب تیری نماز بھی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ فکر پیدا کر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انج دے بندے دی اپنی نماز قبول نہیں ہوندی تو دوجے دا کی جنازہ پڑھے گا، دوجے دی کی میت ویکھے گا۔ اس واسطے میرے بھائی انج دے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شر پسند بندہ جہاں رشتہ داری اندر پھوٹ پاندا ہے، برادری اندر پھوٹ پاندا ہے، پائی نو لڑا دیندا ہے، آ پیراں تے پائیاں نو، باپ تے بیٹیاں نو لڑا دیندا ہے، یاد رکھو او انسان نہیں بلکہ او انسان دے روپ اندر شیطان ہے۔ انما یرید الشیطان ان کیا بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان ان دے پروپیگنڈے کردا ہے۔ اللہ دا نیک بندہ انسان ان دا کام بولو کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسے انسان دی اللہ رب العالمین عبادت قبول نہیں جے کردا۔ اور ایک اور حدیث میں تہاڈے پتہ چلا جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار والے دن، ہر جمعرات والے دن اللہ پاک دے ہاں زمین تو آسمان تے ہر بندے دے اعمال پہنچدے نے، نامہ اعمال پہنچدا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رب کولوں معافیاں منگدا ہے اللہ ہر ایک نو معاف کر دیندا ہے سوائے دو بندیاں تو، جڑے دو بندے پائی آپس اندر ناراض، آپس اندر نفرتاں دا بیج بون والے۔ فرمایا اے دو بندے جدوں تک آپس اندر صلح نہ کر لیں اللہ پاک فرشتیاں نو کہندا ہے انہاں دے اعمال نامے نو سائڈ تے رکھ دو اور قربان جاواں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا بندہ مشرک انسان ہے، یہ دو بندیاں دے اعمال اللہ پاک قبول نہیں جے کردا۔ اس واسطے میرے بھائی فکر پیدا کر لے۔ آپ مختصر بات کردا چلا جاواں اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اور حدیث اندر بھی ایک نہیں متعدد حدیثاں اندر اللہ پاک دے قرآن نے دسیا، نبی پاک دے فرمان نے دسیا کہ منافق پاویں جو جا مرضی نیک عمل کرے اللہ نے منافق دا کوئی عمل قبول کرنا۔ وہ منافق دا پتہ ہے کینوں کہندے اتوں ہور تے ٹڈوں ہور، جڑا اندروں ہو رہے باہروں ہو رہے۔ ہون بندہ میں بھی اپنے گریبان اندر چانکاں، تسی بھی چانکو کہ جناب ساڈا اندر باہر ایک جیسا ہے یا اندر ہور باہر ہور، اتوں لا الہ تے وچوں
اللہ رحم کرے اے انسان جڑا منافق انسان ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایدی جناب کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی. وہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. اللہ پاک دے فرمان نے اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کیتا منافق بندہ ہے رب نو توکا دیندا ہے ڈنڈیاں ماردا ہے. اللہ پاک دے سامنے منافق بندہ ہے ظاہری کلمہ پڑھدا ہے اندروں کافر ہے ظاہری ایمان دا دعویٰ کردا ہے اندروں بندہ بے ایمان ہے ظاہری ہو رہے اندروں ہو رہے. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا او لوگوں منافق انسان دیاں نشانیاں اللہ دے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. میں تو سمجھیا منافق انہوں کیا جاندا ہے جڑا اندروں ہو رہے باہروں ہو رہے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ایک اور بندہ بھی منافق اللہ کہنا اور میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق بندہ نمازی ہوندا ہے لیکن نمازاں اپنی مرضی نال پڑھدا ہے ٹائم لگا کے پڑھدا ہے کاروبار نہیں چھڑ رہا ہے مارکیٹ نہیں چھڑ رہا ہے دکان بازار نہیں چھڑ رہا ہے بستر نہیں چھڑ رہا ہے. جدو دل تے آیا اٹھ کے نماز ادا کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا اے بندہ منافق ہے. خصوصاً اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا منافق بندہ ہے عصر دی نماز اندر تاخیر کردا ہے لیٹ کردا جاندا لیٹ کردا جاندا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہون دا ٹائم قریب آ جاندا ہے اے دوڑے دوڑا وضو کردا ہے جلدی نال وضو کر کے جناب تیز تیز 4 رکعتاں ادا کردا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا انج ٹھونگے ماردا ہے جویں کان ہی کوا او جناب دانے چگن واسطے اناج چگن واسطے جویں تیز تیز ٹھونگے ماردا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے منافق دا کام ہے اور منافق دی نماز اللہ قبول نہیں جے کردا. اور اللہ دے نبی نے ایک اور پہچان منافق دی دسی اور میں صبح تے شام یعنی فجر دی نماز اور عشاء دی نماز اللہ دے نبی نے فرمایا منافقاں تے بھاری ہوندی ہے. میں بھی گریبان اپنے اندر جناب گریبان اندر منہ پا کے ویکھاں میرے سارے نمازی کسے ایک دے بارے حدیث رہی اللہ دے نبی نے ہر ایک دے بارے اے فرمان لاگو کیتا قانون سمجھا دیتا کہ اگر نفاق تو بچنا چاہتے گے فجر دی نماز جماعت نال ادا کرو گے اللہ پاک تانوں پوری رات تے قیام دا ثواب عطا کرے گا. عشاء دی نماز جماعت نال ادا کرو گے اللہ پاک تانوں ادھی رات تے جماعت تا قیام دا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے میرے بھائی پتہ ہے چلیا منافق انسان پاویں جنا مرضی صوم و صلات تا پابند ہوئے جنا مرضی نیکوکار ہوئے اللہ او دی نیکی قبول کردا. ایک بڑا حاجی نمازی صوفی داڑھی جناب ایڈی ڈی رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر نمازاں پڑھدا ہے ہر کم اللہ دے نبی دے مگر کردا ہے لیکن قربان جاواں دل اندر نفاق مر گیا مردود ہو گیا. اللہ دے نبی نو پیغام پہنچیا نبی پاک اگے کھلو کے جنازہ پڑھان واسطے تیار ہوئے آسمانہ تو جبرائیل آئے آ کر کے رب دا پیغام پہنچایا سونیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرہ ولن یغفر اللہ ابدا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی اے دے واسطے ایک مرتبہ نہیں 70 بار بھی توبہ کرو. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے رب نے قانون بنا دیتا ہے رب نے منافق نو معاف کرنا. ہون اے دے تو اگے ہور کیڑی گل ہو سکتی ہے میرے بھائی آؤ مختصر باتاں کراں. اے او بندہ کہ جیڑا منافق ہے جیڑا بندہ ریاکاری کردا ہے کسے نو ویکھ کے لمبیاں لمبیاں رکھتا پڑدا ہے جدوں جناب تنہائی اندر سجدے کرے ٹھونگے تے ٹھونگا چل سو چل 5 منٹ اندر 10 رکھتا پڑھ کے مکا دتیاں میرے بھائی انج دی نماز ہی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ رب ناراض ہوندا ہے رب ناراض ہوندا ہے. او یارو نماز اللہ نال ملاقات دا ذریعہ ہے کیڑا بد وقت انسان ہے کہ جیڑا رب نال ملاقات آئے اور جلدی کا اظہار کرے جلدی جلدی سجدہ تے رکوع کرے. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک صحابی نو ویکھیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز ادا کر رہے ہیں سلام پھیریا اللہ دے نبی نے کول بلایا سلام دعا ہوئی اللہ دے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اللہ دے نبی نے اپنے صحابی نو کیا واپس چلا جا دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ جویں جلدی تو نماز ادا کیتی ہے ایویں رب انج دی نماز قبول ہی نہیں کردا.
تیری کوئی نماز نہیں ہوئی. اللہ دے نبی دے ایک فتوا نہیں 20 فتوا جات موجود نے. اس واسطے میرے بھائی ریاکاری والا بندہ اللہ دے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک من صام یرائی فقد اشرک. جیڑا بندہ دکھلاوے دی نماز پڑھدا بندہ شرک کردا ہے. کسے ہور نو جو راضی کرنا ہویا لوکاں نو راضی کرن والا بندہ بھی او دے عقیدے اندر شرک آ جاندا ہے. جیڑا جناب ظاہری طور تے حاجی نمازی ہوئے صوفی ہوئے ظاہری طور تے جناب بڑا صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے ہاں او دا کوئی عمل قبول نہیں. ریاکاری نال عبادت کردا ہے شرک کردا ہے. ریاکاری نال نماز پڑھدا ہے شرک کردا ہے. ریاکاری دا روزہ رکھدا ہے شرک کردا ہے. ریاکاری دا صدقہ کردا ہے شرک کردا ہے. اور اللہ دے قرآن اعلان کر رہا ہے اور میں ایسے ریاکار انسان دا کوئی عمل اللہ پاک نے اپنے ہاں قبول نہیں جے کرنا. قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن دا 30واں پارا رب العالمین نے کی اعلان فرما دیتا. اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازاں پڑھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. بد نصیب نمازی کیڑا ہے. اللہ پاک دا قرآن سورہ ماؤن اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازاں مرضی نال سستی نال پڑھن والے بندے اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرما دیتا ہے اور میں الذین هم یراؤون لوکاں نوں وکھان واسطے نمازاں پڑھن والے بندے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے انہاں نوں اللہ پاک جہنم دی وادی اللہ پاک وادی دے اندر سٹ دے گا. اے ویل دے اندر سٹ دے گا غی دے اندر سٹ دے گا. اللہ میری توبہ بد نصیب نمازی نماز دا چور بندہ کیڑا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میں جیڑا بندہ کسے کائن کول جاندا ہے نجومی کول جاندا ہے حدیثاں پڑھیاں وقت بڑا لیکن اختصار نال مفہوم سمجھانا چاہنا. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے کائن کول جاندا ہے نجومی کول جاندا ہے کسے جناب بنگالی بابے کول جاندا ہے جا کر کے کہندا بابا جی دسو کنے پتر ہون گے کنیاں شادیاں ہون گیاں کہڑے ٹبر چوں میری شادی ہوئے گی موت کہڑے ویلے آئے گی کاروبار میرے واسطے کیڑا بہتر رہے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ہاتھ دیا لکیراں کسے جناب نجومی کو جا کے اپنا ہاتھ چیک کرا کے قسمت دال معلوم کردا ہے اللہ پاک ایسے بدبخت 40 دن دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا. 40 دن پاویں جنہیں مرضی ٹکرا مارے سجدے کرے صدقہ کرے حج کرے زکات دے اور یاد رکھو اس حال اندر اگر موت آ گئی اللہ پاک نے جہنم دا ایندھن بنا دینا. اس واسطے میرے بھائی کھڈال نہ بنا کھلواڑ نہ کیتا کر اللہ دے نبی دے فرمان نال. اور اتھوں تک اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کئی ایسے 2-4 شغلی کر لئیے ویکاں تے صحیح بابا کہندا کی ہے کئی بندے وابی بھی جناب اہل حدیث بھی جناب انج دے کئی پروپیگنڈے کردے جا کے شغلی سے یار کر لینے بعد دی بات ویکھی جائے گی. میرے بھائی اے شغل کدے مہنگا نہ پہ جائے. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کائن اور نجومی کو جا کے ہاتھ دکھاندا ہے جیڑا او جواب دیندا ہے بھائی تیری قسمت اینیاں شادیاں اے کاروبار تیرے واسطے بہتر ہے فلاں علاقے اندر چلا جا او علاقہ تیرے واسطے بہتر ہے باہر کر جو باتاں او کردا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے بندہ سنی جا رہا ہے پھر کہندا بابا جی جیڑیاں تسی گلاں کیتیاں ساریاں سچیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبخت نے رب العالمین نے میرے تے قرآن نازل کیتا نا فقد کفر بما انزل علی محمد جیڑا قرآن اللہ نے اپنے سونے نبی تے نازل کیتا ہے ایسا بدبخت بندہ اس قرآن دا انکار کر پیندا ہے. تو جڑا قرآن دا منکر ہوئے آپ تسی موازنہ کرو. اس واسطے میرے بھائی آخری باتہ کرنا چاہنا او بی بی کہ جیڑی بی بی اپنے خامد نو ناراض کر دیے اللہ دے نبی نے فرمایا ساری رات لنگ جائے جیڑی بھی عبادت کرے گی اللہ او دی عبادت قبول کردا رب نہیں جے قبول کردا. بیبیاں تک بھی اے میسج ہے اور یاد رکھو بیبیو جمعہ پڑھن واسطے آندیاں جے اللہ تہاڈیاں محنتاں قبول کرے اللہ تہاڈے جناب دنیا آخرت
آخرت بہتر بنائے. اللہ پاک تہاڈی اولاد نو تہاڈے بڑھاپے دنیا آخرت اندر تہاڈے واسطے سکھ دا ذریعہ بنائے. بیبیاں نماز پڑھن آن اگر خوشبو لگا کے آن, اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. خوشبو مرد واسطے عورت واسطے رنگ والی خوشبو جائز ہے, لیکن جس دی مہک ہوئے عورت ذات واسطے جائز نہیں. انجی مرد واسطے زیور سونا پانا حرام ہے. اج بھی جناب کئی ایسے مرد تانوں نظر آن گے گلے دے اندر جناب عجیب قسم دا سونا پایا ہے, ہاتھ تے کڑے سونے دے, ہاتھیاں انگلیاں اندر انگوٹھیاں سونے دیاں. اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے حرام ہے سونا مردہ تے پانا, چاہے ایک تولے دی انگوٹھی ہوئے ایک ماشے دا چھلا ہوئے. اللہ دے نبی نے جڑا حرام کر دیتا ہے او حرام ہے, جڑا حلال کر دیتا ہے او حلال ہے. نبی پاک نے فرمایا جیڑی بی بی کرو چل دی ہے پاویں جمعہ پڑھن واسطے جائے, پاویں جناب کسے جلسے تے جائے, کسے نیک محفل اندر جائے, کسے جناب کار اندر پرونی تے مہمان بن کے جائے, اللہ دے نبی نے فرمایا اے جسم تے خوشبو لائے, مہک والی خوشبو, اے جناب معطر کرن والی خوشبو جیڑی بی بی لا کے جائے, اللہ دے نبی نے فرمایا او شیطان نو راضی کر دیے, اے تے شیطان جلدی حملہ کردا ہے. اور اللہ دے نبی نے فرمایا اے دی بی بی جدوں نماز پڑھن واسطے آئے رب او دی نماز قبول ہے, رب نماز قبول نہیں جے کردا. اس واسطے میرے بھائی اے میسج لے کے جاؤ, پیغام لے کے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بی بی نو ویکھیا قریب تو گزری, جناب خوشبو نال نک دے اندر محسوس کیتا فضا معطر ہے. اس بی بی نو بلا لیا, سد لیا, پوچھا بی بی کدھر جا رہی ہیں؟ کیا نماز پڑھن واسطے جمعہ پڑھن واسطے جا رہی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا واپس جا غسل کر کے آ, کیونکہ میں اللہ دے نبی نو سنیا جیڑی بی بی خوشبو لا کے نماز واسطے جائے اللہ پاک او دی نماز نہیں جے قبول کردا. اس واسطے میرے بھائی بد نصیب نمازی اور نماز دا چور, میں بار بار اے لفظ ریپیٹ کیتا ہے, نماز دا چور او بندہ ہے جیڑا اپنی مرضی نال نماز پڑھدا ہے, نہ او دا رکوع مکمل, نہ او دا سجدہ مکمل, نہ او دا قوما مکمل. میں تو خود آپ انصاف کر سکنے ہاں, میرے تے نہ جا, اج دے کسے مولوی دی بات تے نہ جا, لیکن تیرے کول حدیثاں دا ذخیرہ موجود ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, لائبریری اندر یا کسی مکتبہ فکر اندر چلا جا, اوتھے لائبریری موجود ہوئے گی. صحیح البخاری اندر نماز اللہ دے نبی دی نماز دا طریقہ موجود ہے. صحیح مسلم اندر, ابو داؤد اندر, جامع ترمذی اندر, سنن دارمی اندر, مشکات اندر, کتب احادیث اندر نبی پاک دی نماز دا طریقہ موجود ہے کہ اللہ دے نبی کس انداز نہ لوح وجدین کرتے سن, اللہ دے نبی جناب نماز اندر کس مقام تے ہاتھ بندے سن, اللہ دے نبی نماز دا آغاز کیویں کرتے سن, اللہ دے نبی قرات کیویں کرتے سن, اللہ دے نبی رکوع اندر کیویں جاندے, رکوع تو سر کیویں اٹھاندے, سجدے اندر کیویں جاندے, سجدے تو سر کیویں اٹھاندے, دو سجدے دے درمیان جیڑی دعا نبی پاک نے دسی او کیڑی دعا ہے؟ اج دن تک مینوں تینوں اے نہ پتہ لگیا کہ دو سجدے دے درمیان بھی اللہ دے نبی نے دعا دسی. پھر ایمان نال سوچ, گریبان اندر جھانک کے ویکھ میریاں تیریاں نمازاں کیڑے کھاتے جان گیاں. ہاتھ بن کے کہنا چاہنا ضرور میں تہاڈا چھوٹا ویر ہاں, لیکن میں تہاڈی خیر خائی دی بات کرنا چاہنا, اپنی نمازاں مت ضائع کرو. کم از کم زندگی اندر اپنی اصلاح واسطے احادیث اپنے سامنے رکھ کے اللہ دے نبی دی نماز نو ویکھو کہ نبی پاک نے کنج نماز ادا کیتی ہے, اکھاں کھل جان گیاں. پھر انشاءاللہ تسی ڈنکے دی چوٹ کہہ سکتے جے کہ میری نماز سنت رسول دے مطابق ہے, میری نماز دا رکوع اللہ دے نبی دے رکوع دے مطابق ہے, میرے نماز دا سجدہ اللہ دے نبی دے سجدے دے مطابق ہے, میری نماز اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ دے کلمات تک اللہ دے نبی دے فرمان تے عمل دے مطابق ہے. جدو میری تیری نماز نبی پاک دی نماز نہ رل جائے گی پھر انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ پاک اپنے نبی نہ رلا کے مینوں بھی اور تہانوں بھی اپنی سونی جنت دا حقدار تے وارث بنائے گا. اللہ تو دعا ہے جو سنیا ہے اللہ میری تیری اصلاح دا سبب بنا دے. اللہ پاک میرے تیرے واسطے قیامت کے اندر اللہ پاک قیامت والے دن کامیابی دا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.